کہتا ہے جب دوسری مرتبہ تیری زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے نا، دوسری مرتبہ تیری زبان سے اللہ کا نام آتا ہی تب ہے جب پہلے والا اللہ کی طرف بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ یعنی ذکر کی توفیق ملنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ کئی لوگ آندن جی مطلب ہے کہ ساڈے کو نماز دا ٹائم نہیں، ٹائم دی گل نہیں، اللہ جنوں پسند کردا اپنی بارگاہ چ اونوں کھڑے ہون دی توفیق دیندا ہے۔ اگر اللہ دی بارگاہ چ کھڑے ہون دی توفیق نہ ملے تے بندہ فکر کرے، ایک ذکر ہوندا ہے، ایک فکر ہوندی، فکر بھی کرنا چاہیے کہ ساڈے کول پتہ نہیں کیڑی ایسی خطا ہے کہ اللہ سانوں اپنی بارگاہ چ کھڑے ہون دی توفیق ہی نہیں دے رہا۔ بعض لوگ پہ گلاں کردے جناب اسی تے اللہ دا شکر ہے جی اسی کدی کس دا حق نہیں ماریا، اسی تے کوئی گناہ کیتا ہی نہیں، اللہ ایسا کہنا نہیں چاہیے، بندہ ہے ہی گناہ گار، چلو ایسا ہی ہوئے کس دا حق نہ ماریا ہوئے، لیکن نماز نہ پڑھنا بھی اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ اس نو پسند ہی نہیں کر رہے۔ اللہ دی ناراضگی دی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بندے نو اللہ دی بارگاہ جھکن دا موقع ہی نہ ملے۔ اس دی بارگاہ جھکن دا موقع ہی ادو ملتا جدو اللہ دی رحمت شامل حال ہو جاندی، کی بات ہے۔ تو اللہ دی بارگاہ سے دعا منگنی چاہیے کہ اللہ اپنے ذکر دی اور اپنی مقدس تے پاک فکر دی توفیق عطا فرما۔ ذکر علی محفل بنا چاہیے، فکر علی محفل بنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سوال کیتا گیا جی بصرے سے دو محفل سٹ دیاں نے، ایک محفل ایسی ہے کہ او جدی اندر فخر و مباحات دا ذکر ہوندہ ہے، فقط اللہ دی رحمت دا ذکر ہوندہ ہے، اور ایک محفل ایسی ہے کہ جدی اندر ذکر موت ہوندہ ہے، اللہ دے خوف دا ذکر ہوندہ ہے، لوگ گریا کردے نے، روندے نے، توبہ طائب بھی کردے نے۔ انہاں دونوں چکیڑی محفل بہتر ہے، فرما بہتر تو دونوں ہیں، لیکن ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے کہ جس میں ذکر موت ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جس میں گریا کی جاتی ہے۔ اللہ دی بارگاہ چ رونا، اللہ دا ذکر کر کے آخرت دی فکر کرنا اتنا مقدس ترین عمل ہے کہ جڑا بندے دے گناہ من تو کے رکھ دیتا ہے۔ حدیث پاک حضور نبی پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں اتنا کوئی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا رب اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، جتنا رب اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے حدیث کریمہ دا مفہوم بندہ گناہ کرتا، فرشتے عرض کردن یا اللہ لکھی، اللہ فرمانتا کچھ دے ٹھہر جو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ حدیث کریمہ اندر ہوندہ ہے کہ اس دا گناہ لکھنا مؤخر کر دیتا ہے بندہ مومن، اور جدو بندہ مومن اللہ دا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فکر کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس تے گناہ نو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث کریمہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کریمہ ہے، تو ایک ایسے شخص آکے بیٹھ کے، اس صحابی نے انہوں دا مقام بڑھا ہے، انہوں دی مہربانی کہ انہوں دے عمل تو سانو ترغیب مل رہی اور سانو ہدایت مل رہی۔ عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے کل گناہ ہو گیا، سرکار خاموش رہے۔ کچھ دیر پھر حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، حد نافذ کرے، سرکار پھر خاموش رہے۔ کچھ دیر ہوئی، نماز دا وقت ہو گیا، نماز پڑھائی نبی پاک علیہ السلام نے، اس شخص پھر سامنے آکے بیٹھ گئے، عرض کرتے حضور مجھ سے گناہ ہو گیا، حد نافذ کرے۔ فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ حضور پڑھی ہے۔ فرمایا اللہ نے تیرا گناہ معاف فرما دیا۔ یہ سرکار آپ حکمت آپ نے مؤخر فرمایا کہ اے نماز شامل ہوئے گا، ذکر شامل ہوئے گا، اللہ اس دی برکت میں دے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو نماز ایسا مقدس ذکر ہے کہ جس دی برکت نال اللہ تعالیٰ بغیر توبہ تو ہی صغیرے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کبیرے گناہ توبہ دی برکت نہ معاف ہوندے نے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کشف المعجوب شریف لکھیا ہے، ایک بندہ جڑا توبہ کردا ہے پھر گناہ کر لیندا ہے، پھر توبہ کر دے، پھر گناہ کر لیندا ہے، پھر توبہ توڑ لیندا ہے، الغرض 70 بار اس نے گناہ کیتا ہے، 70 بار توبہ کیتی ہے، ہن پھر گناہ کر لیا ہے، دل پھر توبہ دا خیال آیا ہے، رو کے عرض کردہ مولا کیڑا منہ لے کے تیری بارگاہ اندر توبہ کراں،
یا اللہ میں تے 70 وار توبہ کر کے بنن والا اللہ ایسا باغیاں تیری بارگاہ دا کریم اللہ شرم دے نال میرا سر جھک رہا ہے یا اللہ کیڑا منہ لے کے تیری بارگاہ دے اندر جاواں اجے رو کے عرض کردا ہے ہاتف چ ندا آئی میرے بندے 70 وار گناہ کر کے توبہ کر کے پھر توڑن والے 70 وار تیرے رب نے تینوں معاف کیتا ہے ہن وی گل رہ گئی ہے تے تیرے والوں رہ گئی ہے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر آ جا سر جھکا کے معافی منگ لے تیرا رب تینوں معاف فرما دے گا بزرگ فرماؤندے نے جے دل برے تینوں منہ نہ لاوے تے پچھا مول نہ چھوڑی لا تک نہ تو بالرحمہ والی آس امید نہ توڑی شیواری میں توبہ بنی تہاں بے اعتبارا فضل تیرے دیاں پھر بھی مولا تے میں آسان رکھن والا اللہ والیو اللہ دا ذکر کرنا فکر کرنا اپنے گناہاں تے نادم ہو جانا شرمندہ ہو جانا ایڈا مبارک ترین عمر تیرے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا دو قطرے ایسے نے جنہ دے زمین دے گرنے تو پہلے اللہ بندے دے گناہ معاف فرما دیتا ہے یا نبی اللہ کیڑے کیڑے قطرے فرمایا ایک شہید دے خون دا قطرہ ہے میدان کارزارے رزم اکو باطل گرمے دشمن دی تلوار سخت وارے او جناب بندہ مومن دے جناب سینے دے لگ دائے گردن دے لگ دائے اس دی جان آفرید سپرد بعد چوندیے او دے خون دا قطرہ زمین دے گرنے تو پہلے اللہ بندے دے گناہاں معاف فرما دیتا ہے دوسرا فرمایا بندہ مومن دے آنسو دا او قطرہ جڑا بندہ گناہ شرمندہ ہوندا ہے نادم ہوندا ہے او زمین دے بعد چ گردا ہے اللہ او دے گناہ پہلے معاف فرما دیندا ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بلکہ اس تو پہلے حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے علامہ اقبال دے روحانی پیشوا نے علامہ اقبال کوئی اہم جی ہستی دا نام نہیں نا 1 کروڑ مرتبہ سرکار دی بارگاہ درود پیش کیتا ہے حضرت کلندر اقبال لاہوری علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پسند کیتا ہے روحانی پیشوا حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ جڑے مدرسے دے محتمم بھی نے ایک مسجد دے خطیب بھی نے عالم بعمل بھی نے صوفی باشفا بھی نے شاہ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مرید بھی نے حضور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے زندگی اندر 2 چیزاں متاثر کیتیاں نے 2 قسم دے لوگاں دی تعلیمات تو متاثر ہویا ایک علامہ رومی دی دینی خدمات تو متاثر ہویا دوسرا داتا علی حجویری دی روحانیات تو متاثر ہویا اب دعائیں نے یورپ تو داتا غریب نواز دے جناب حاضری دیتی ہے لاہور اردو بازار دے اندر آپ دی رہائش ہے ہر روز فجر دی نماز داتا غریب نواز دی مسجد پڑھ دینے اور مزار پاک تے پہ کے استغاثہ کر دینے فرماؤندے نے پاکستان دے بنان دا تصور تے خیال جڑا آیا ہے داتا علی حجویری تے قدمہ چ بیٹھیاں میں دعا آیا ہے اوتے پھر آپ نے فرمایا سکی میاں پیدا کند ز مشکے گلے کیمیا
کیمیا کہندے نے سونے نو ترجمہ سن لو پھر زیادہ مزہ آئے گا. کیمیا کہہ جاندہ سونے نو، مشک گلے کیا جاندہ مٹی دی مٹھ نو. کیمیا پیدا کند سے مشک گلے بوسا زنے پر آستانے کاملے. فرماندے نے اگر مٹی دی مٹھ نو سونا بنانا ہے تے کسی اللہ دے ولی دے آستانے دے بوسے لینے پین گئے. تے ولی او نہیں جڑے کتے تے رشتے بندراں تے بیٹھے رہندے ناچ کرانے والے نے. ولی او وے جدی نگاہ پوے تے ایک نگاہ نال 700 خانداناں دی زبان تے کلمہ صحیح طیبہ جاری ہو جائے. اس غریب نواز دی گل کر رہے ہیں. حضرت عطا رسول فی الہند خواجہ خواجگاں معین بے کساں نشان بے نشان حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی اجمیری سجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے امام موسیٰ کاظم دی اولاد وچوں نے، نبی پاک سرکار دے شہزادے نے، اصلی تے حسبی نسلی سید نے. آپ دی نگاہ مبارک دا عالم وے. آپ نے ایک نگاہ دے نال دلی تو اجمیر جاندیاں 700 خانداناں نو کلمہ پڑھایا ہے. حضور دی غلامی دا رنگ چڑھے آئے سادات کٹ کے. باقی جناب ہر بندہ احسان مندے کہ ساڑھے باپ دادیاں نو کلمہ نصیب ہویا ہے. غریب نواز دی برکت نال ہویا ہے. او غریب نواز 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا کے اس دی روحانی پیاس اگر بجھیے داتا علی حجویری دی آستانے دے آکے بجھیے. کیمیا پیدا کند سے مشک گلے بوسا زنے پر آستانے کاملے. حضرت علامہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تفسیر فرماندے نے گلی لکڑی نو پاؤ نا اگ چ رکھو اگوں سڑ دیے اس لکڑی دے دوسرے سرے تو پانی نکلدا ہے. گلی لکڑی تسی سیر مارو سبحان اللہ نہیں آندے یا آکھو آہو ماشاءاللہ انجی جڑی جڑی بولی بول سکدے بول کے آکھو نا جی ماشاءاللہ. سب تو بہترین بولی تو عربی ہے. سرکار فرمایا اربانہ 3 وجہ تو محبت کرو. میں عربی میری زبان عربی ہے، اللہ دا قرآن عربی ہے تے اہل جنت دی زبان عربی. تے میرا بھائی جڑے قبر سوال ہونے نا وہ کیڑی زبان چ ہونے نے؟ اے بی سی چ نہیں ہونے، عربی چ ہونے نے. ایتھے یاد رکھو. اچھا آپ فرماندے نے کہ سبحان اللہ جدوں او لکڑی دے سر تو پانی نکلدا فرمایا اسی طرح جدوں بندہ دے دل چ اللہ دا خوف ہوندا نا گناہ جلدے نے تے پھر اکھاں چ آنسو نکلدا. جزاک اللہ جی. آنکھ چ آنسو آنا اس بات دی دلیل ہے کہ بندے تے اللہ دا کرم ہو رہے. اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں یا اللہ اپنے خوف سے ڈرنے والا دل عطا فرما، اپنے ذکر سے تر رہنے والی زبان عطا فرما اور اپنے خوف سے رونے والی آنکھ عطا فرما. ٹھیک ہے نا. جڑا بندہ اللہ دے خوف دا کدی بھی نہیں رویا وہ سمجھے کہ میرے تے رب ناراض ہے. جزاک اللہ. اللہ اپنے ذکر تے اپنی پاک فکر دی توفیق عطا فرما. 47 منٹ ہونے جی 13 منٹ رہندے اسی نماز باجماعت پڑھنے جی انشاءاللہ. نمازی حضرات مطمئن رہنے. حضور نبی پاک جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا ایک بندہ کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ قرب و جوار کے 70 مکانوں کو رحمت سے بھر دیتا ہے. بندہ ہی گناہ گار سیاکار لیکن بندہ گناہ تو بعد توبہ کرے پھر روایت کریمہ دا مفہوم اللہ فرماندا ہے میں ساری دنیا تباہ کر دیتا، ملیا میٹ کر دیتا اگر میری بارگاہ میں جھکنے والے بندے نہ ہوتے اور گناہ کے بعد توبہ کرنے والے مومن نہ ہوتے. بندہ مومن توبہ کردا ہے اللہ نے اتنا پسند لگدا ہے، اللہ اتنا پسند فرماندا ہے. حدیث کریمہ دا مفہوم ہے کہ اللہ دا خوف دل سے رکھنا چاہیے نا. الایمان بین الخوف والرجاء. الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے. کئی بندے آندے نے مولوی میں ڈرا ڈرا کے جناب مار چھڑتے ہیں. جڑا شعر نا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، یہ میاں صاحب دا شعر نہیں. لوکاں نے ڈرایا، نبی پاک سرکار نے خود ڈرایا. اور تسی سیاستہ بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ ابو داؤد شریف اگر مشکاہ شریف صحیح ابن حبان
جتنی حدیث دی کتاب میں سیاستہ دی گل کر رہا ہیں، ہر محدث نے باب اثبات القبر باقاعدہ بننے ہیں، بن کے حدیثاں نقل کی جن نے اندر عذاب قبر دا ذکر لوکاں نہیں ڈرایا، حضور خود ڈرایا ہے۔ قرآن شریف اندر اشارتاً کنایتاً ظاہراً ماہراً 500 آیات ایسی ہیں جن اندر قیام عذاب قبر دا ذکر ہے، آخرت دا ذکر ہے اور دوزخ دے عذاب دا ذکر ہے۔ لوکاں نہیں ڈرایا، سرکار نے ڈرایا، اللہ نے ڈرایا۔ نبی پاک سرکار ایک شان مبارک بھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا اور دوزخ کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ لوکاں نے ڈرایا، کونین دے والی خود ڈرایا ہے۔ حضور نبی پاک سرکار دا فرمان الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف تے جناب امیدی درمیانی حالت دنائے۔ حضرات میں روایت اندر صبح پڑھ رہا سا، نبی پاک سرکار علیہ السلام دے کتنے ایسے صحابہ تابعین تبع تابعین نے جڑے خوف دے اندر ہر ویلے مبتلا رہندے سن، یا اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان ہوئے، ساڈا خاتمہ بالخیر ہوئے۔ ایک محدث فرماندے نے میرا ایک شاگرد دنیا تو چلا گیا، حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین، لوکاں نو قرآن پڑھان والا، جس لئے آخری ویلا آیا ہے اودی زبان دے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ فرماندے نے اسا حیران استاد بھی گئے جا کے دعاواں کیتیاں، یا اللہ مہربانی فرما دی زبان دے کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا۔ حضرات اس دی بیوی کو جا کے پوچھا گیا، معیشہ باقی گل ہے، اے بندہ نیک عالم فاضل ہے، ایدی زبان دے کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ اونا کیا ایک عمل ایسا کردہ سی، اللہ دے خوف تو نہیں سی ڈردہ آخدہ سی، فقط جنت دی امید تے بیٹھا سی، کدی خوف خدا دی گل ہوں دی، آندہ سانو خوف ہی کوئی نہیں، اسا تے ہے ہی جنتیاں، اسا حضور دی امتیاں۔ گل ٹھیک ہے میرے بھائی غلط نہیں، پر خوف ہی اللہ تے رکھنا چاہیے ہے۔ خوف تے امید دی درمیانی حالت دا نا ایمان ہے۔ اللہ دے خوف دی گل آوے دل تاویں لرز جائے، اللہ دی رحمت دی گل آوے دل تاویں باغ باغ ہو جائے۔ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک بندہ ایسا دنیا تو جان لگا، پچھلی قوماں دی گل ہے، دنیا تو جان لگا، اپنے ورثاء اکٹھے کر کے آخدا ہے میں دنیا تو جان لگا، جدوں مر جاواں میری کچھ ہوا مینوں اگ لگا کے جسم جلا دینا، کچھ خاک ہوائے چڑا دینا، کچھ دریا اندر بہا دینا۔ بندہ مر گیا، لوگوں نے جلا دیتا، کچھ خاک ہوا اندر اڑا دیتی، کچھ پانی اندر بہا دیتی، لہراں نے خاک نو بکھیر دیتا، ہوا نے ذرات نو مختلف کر دیتا ہے۔ جس لئے لوگ اپنا کام تمام کر چکے، اللہ دے ارادہ جو بنے، اللہ نے فرمایا پانی دیاں لہراں ہو، اس دے ذرات نے اکٹھیاں کیتا جائے، اے ریت دے ذرے ہوائے دے مٹی دے ریت دے ذرات خاک دے اکٹھے کیتے جاون، جس لئے جناب اکٹھے ہو گئے۔ اللہ فرمایا کن عبدی، میرا بندہ بن جا، جس لئے بندہ بن گیا۔ اللہ فرمایا ہاں میرے بندے تو گناہگار سیاہکار پاپیا مر لگیاں چنگی وصیت کر جانو۔ بندہ اللہ دی بارگاہ کھڑا ہے اور نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرمایا کہ تو چنگی وصیت کیوں نہ کی تھی، تو جو آندہ کہ میرے کو صدقہ کرنا تاکہ مرن تو بعد اللہ میرے رحم کرے۔ عرض کیتا یا اللہ میں سنیا سی مرن تو بعد قبر بننی، قبر ہر بندے حساب دینا، تو میں کہ مر جاواں گا، سڑ جاواں گا، ہوا اٹھ جائے گی، کچھ پانی چ بہ جائے گی، نہ قبر بنے گی تو نہ عذاب ہوئے گا۔ اللہ فرمایا تو پھر تو یہ کیوں آکھیا؟ عرض کیتا یا اللہ میں کہ عذاب نہیں ہوگا۔ فرمایا دس نہ تو یہ کام کیتا کیوں، وصیت کیتی کیوں؟ بندہ روندیاں اکھاں تے لڑکھڑاندے جسم تے لڑک دی آواز نہ کہ یا اللہ میں تیرے خوف تو ڈر گیا سا۔ اللہ فرمائے گا تو ڈر گیا سے؟ یا اللہ میں ڈر گیا سا۔ اللہ فرمائے گا فرشتیو ایت الملائکہ لا یلیکو بکرمی الا العفو والخطایا، فرمایا میرے کرم دے لائق ہی نہیں کہ بندہ میرے کو ڈرنے والا ہوئے، میرے خوف تو ڈر والی من خاف مقام ربہ جنتان، فرمایا جو میرے خوف سے ڈر جاتا ہے ایک نہیں رب دو جنت عطا فرمائے گا۔ یا اللہ کرنا کی ہے یہ جو سیاہکار دے پاپی بدکار، اللہ فرمایا پاوے بدکار لا یلیکو بکرمی
الا العفو والخطایا، او دنیا دار ہوئے او دے سامنے او دا مجرم آ کے ہاتھ بن کے ڈر کے معافی مانگ لے، او معاف کر دیندہ ہے۔ میں تے بادشاہ مادہ بادشاہ، یا اللہ کرم دے لائق کیا، اللہ فرمائے دے گناہ معاف فرما کے انہوں جنتی فرما دیتا گیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو خوف خدا دی برکت نال دے گناہ معاف فرما کے جنتی بنا دے گا۔ خوف خدا، میرا بھائی کدی کدی ایسا وقت ہونا چاہیے بندہ کلیاں بہ کے اپنے گناہ یاد کر کے انہاں دے شرمندہ ہو کے نادم ہو کے انہاں دے آنسو بہائے، اللہ کرم دے بوٹے پیدا فرما دے۔ کدی دے ایسا موقع ہر روز بندہ فخر و مباح اچھی رہے، کاروباری لوگ ہو، کوئی زمیندار ہو، دکاندار ہو، کوئی بھی ہو، ہے جی، کوئی ہر روز حساب کرتا ہے، کوئی ہفتے بعد حساب کرتا ہے۔ کدی ایسا بھی حساب کیتا ہے بھی اساں آج کنیاں نمازاں پڑھیاں نے، واللہ میں بالکل نہ روایتی محفل نہ روایتی گل کر رہے ہیں، سانو بھی حساب کرنا چاہیے کہ پچھلے ہفتے تو میں انہی نمازاں پڑھیاں سن تے انہیں کم نیکی دے کیتے سن، اس ہفتے میرے اتنے نہیں ہیں، اس تو بڑھنا چاہیے۔ اے زاویہ سے مقرر کر لئی نا انشاءاللہ اسی نیکیاں وال جان لگ پاؤ، ساری زندگی انشاءاللہ سانو جنت قریب کر دے گی۔ اللہ سونا خالق کائنات نبی پاک سرکار دی زلف گراگیر دا صدقہ سانو ایمان تے سلامت رکھے، اور اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے۔ بالکل خاتمہ بالایمان دی ضرور دعا مانگنی چاہیے تھی۔ خاتمہ بالایمان، جس طرح ایمان تے خاتمہ ہو گیا بخشش بھی ہو دی ہونی تے شفاعت بھی انہوں نصیب ہونی۔ ایمان تے خاتمے ہی دعا مانگنی، یا اللہ سانو خاتمہ ساڑا ایمان تے فرمائی۔ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا وقت آتا ہے نا، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، آخری وقت آتا ہے اللہ کی تقدیر غالب ہوتی ہے، بندہ کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں، آخری وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، کوئی کام نیکی والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو بچنا چاہیے تھے، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کر جانی چاہیے تھی۔ ایک محدث سن تے انہاں دا کوئی عام اثر بزرگ سن خواب وچ ملے تے او جنت وچ سیر کر رہے ہیں، انہاں فرمایا جی تسی بڑے نیک سو تے حدیث و قرآن دی بڑی خدمت کیتی ہے تے تانوں یقیناً اللہ پاک مہربانی تہاڈے تے فرمائی، لیکن میں عمل دسو کس عمل دی عوض مہربانی ہوئی؟ انہاں فرمایا کہ میں ایک دن قلم دوات نہ لکھ رہا سا، حدیث و قرآن دا کم کر رہا سا، تو میں قلم پنجابی ڈوبا لایا نا، قلم چکیا تے کہ مکھی قلم دی نوک تے سیاہی پین واسطے بیٹھ گئی، میں ہاتھ نو روک لیا، ساکت کر لیا، بس لمحے ہی لگ دے نے، وہ پیاس بجھا کے چلی گئی، میں اپنا کم کرتا رہا، مر کے قبر دے اندر گیا، فرشتیاں اٹھایا بٹھایا حساب واسطے پوچھیا، عاطف چ ندائی میرے بندے میں تیرے کو بڑا سخت حساب لیندا، پر تو میری نکی جی مخلوق نہ جڑا پیار کیتا نا، اس نیکی دے عوض اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما کے تن جنتی فرما دیتا۔ ہر نیکی تو نیکی چھوٹی تو چھوٹی نیکی نو بھی کر جانا چاہیے ثواب سمجھ کے۔ اللہ پاک ساڈے تے اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، کرم والا معاملہ فرمائے، ایمان دی سلامتی والا معاملہ فرمائے۔ میں ہر محفل چ واز کرنا اور ہر مہینے تبلیغ کری دیے کہ دعا بھی کرو تے وعدہ بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت دی نماز دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 5 وقت دی نماز دی ہر بندے نو چاہیے کہ ہر روز صبح 100 مرتبہ پہلا کلمہ شریف لازمی پڑھے، کلمہ طیبہ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام نو کلمہ طیبہ لازمی پڑھیا کرو۔ اللہ معاف کرے اسی جس دور چ گزرے ہیں نا جی، ایک اس تاریخ انسانی دا بدترین دور کہہ سکتے ہو، فتنہ فساد گناہ دے فحاشی دے اتنے کو مواقع نے کہ بندہ گناہ نہیں بھی کرنا چاہتا تاں بھی اتنا گناہ دی نوسط پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تسی خبرہ بیخ دیو بد نگاہی ہو رہی ہے، ٹیلی فون کر دیو بیبیاں دی آواز، مطلب تسی گانا نہیں سننا چاہتے اگلے بندے نے گانا لگایا، یعنی گناہ پہنچ گیا نا، گناہ دی نوسط پہنچ گئی۔ اور کچھ گناہ ایسے نے کہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا سانو پتہ ہی نہیں۔ لہذا بزرگ فرماندے نے کہ ایسے ماحول دے اندر سب تو بہترین حل ہے کہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ کلمہ شریف لازمی بندن پڑھنا چاہیے، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک حدیث پاک یاد آگئی، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ حدیث پاک یاد آگئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو بخش دیا گیا۔ عرض کرے گا یا اللہ کس نیکی کے عوض مجھ پر مہربانی ہوئی ہے؟ فرمایا تو ایک دن سو رہا تھا، تو سوتے کے عالم میں تو نے کروٹ بدلی، سائیڈ بدلی، اور تیری زبان سے نکل گیا استغفر اللہ،
وہ ویلا کرم کا تھا. وہ بندہ اس کا انصاف ربی یا اللہ میں تے بھول گیا. اللہ فرمایا کہ تو تے بھول گیا پر تیرا رب تے بھولن تو پاک ہے. تو بھول گیا تیرا رب نہیں بھولیا. اللہ نے تیری اس نیکی دے عوض تیرے دے مہربانی فرما کے تیرے گناہ معاف فرما دے. استغفار ایسا خوبصورت ترین عمل ہے جڑا بندے دی نیکیاں تے نکھار لے آندا ہے اور سکون قلب دا باعث. اللہ معاف کرے. بڑا دل بے سکون ہوے نا جی تے نماز تے لائف ٹائم دا وظیفہ ہے نا تے وضو کر کے استغفار شروع کر دیو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفار کردیں دل سکون محسوس کرنا شروع کر دے. اے تجربہ کر کے دیکھ لینا کیونکہ میرا قول نہیں یہ حدیث کریم ہے. فرمایا کہ استغفار نیکیوں پر نکھار لاتا ہے. من لازم الاستغفار فرمایا استغفار کو لازم پکڑو. اور ایک حدیث پاک ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ مرتے وقت اس کو ایمان پر خاتمہ عطا فرماتا ہے. جڑا بندہ حدیث پاک کے اذان دے درمیان اذان ہوندی بندے بولدے رہندے نہیں بولنا چاہیے. اذان دے دوران جڑا بندہ بولدا ہے فرمایا خطرہ ہے کوئی خاتمہ بھی ایمان تے نہ ہوے. اتنی سخت وعید ہے. اس واسطے اذان ہوے تے بالکل ساڈے شیخ حضرت قبلہ دیوان صاحب دامہ ظل علینا جڑے موجودہ دیوان صاحب نے تو شاید انہاں کو ساتھ چنگی کول ہوے. آپ کھانا کھان لگے تو اذان شروع ہو گئی چھوڑ کے بیٹھ گئے. حضور کھانا فرماتے عاصم صاحب اذان ہو رہی ہے. حضور اذان اب کون سا کلام فرما رہے ہیں مطلب جو کھانا کھا لیا بعد سے گفتگو ہوئی. تو فرماتے ہیں کہ جب حکم ہے کہ اذان خاموشی سے سنو تو پھر بندہ خاموشی ہو جائے. یعنی اے بزرگاں دا طریقہ ہے کہ بالکل خاموشی دے نال اللہ دا آواز ہے سننا. نمازی توفیق تے بعد اچھے نا اللہ دے حکم خاموشی نہ سننا نیازمندی ادب نہ سننا اے بھی اللہ دی رحمت رب دی رضا دا باعث ہے. اللہ اس دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ساتھی صفحہ بنا